الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں محترم حضرات کافی دیر سے آپ حضرات آج اس نورانی مجلس میں جمع ہیں یہاں تقریباً 8 ملت امت اور وطن کے نونہالوں نے قرآن کریم حفظ کر کے ایک عظیم فریضہ انجام دیا ہے آج کی یہ بزم اور یہ مجلس ان حافظوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہے انہیں تہنیت اور بشارت دینے کے لیے ہے ان کے سر پر تاج دستار سجانے کے لیے ہے آج استقبال یہاں کسی کونسلر کا نہیں MLA کا نہیں میئر کا نہیں کسی سیاسی شخصیت کا نہیں کسی امیر کا نہیں کسی تاجر اور بادشاہ کا نہیں کسی وزیر کا نہیں ان بچوں کا آج استقبال کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی ماؤں کو اپنے گاؤں اور شہروں میں چھوڑ کر اے حیدرآباد والوں تمہارے شہر کا رخ کیا اور وہ یہاں قرآن سیکھنے آئے لیکن حیرت اور افسوس یہ ہے کہ حیدرآباد اپنی تاریخ کے لیے پہچانا ہوا شہر اور یہاں عوام کا عالم یہ کہ ایک گاؤں چھوٹے سے قریے میں کتنے لوگ جمع ہو جائیں اگر اس مدرسے کی طلبہ نہ ہوتے تو ذرا اپنی تعداد بتاؤ آپ کی تعداد کیا ہے میں اپنی بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے ابھی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے ختم کی ہے جو انہوں نے شکوہ کیا شکایت کی افسوس ظاہر کیا
بہنوں کو پکارا، نوجوانوں کو آواز دی، اور آخر میں ان کے دل کا درد چھلک کر لبوں پر آیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومتوں نے تم پر وہ ظلم نہیں کیا ہے جو ظلم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، اور زمانہ اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ محبت کے نام پر محض جھوٹ ہے، فریب ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ یہاں اگر اسٹیج پر کوئی شاعرہ ہوتی تو اتنے ہی لوگ ہوتے، یہاں کوئی ناچنے والی طوائف ہوتی تو اتنے ہی لوگ ہوتے، یہاں اگر کوئی ٹھمکے لگانے والا اور ڈانس کرنے والا ڈانسر ہوتا تو اتنے ہی لوگ ہوتے، نہیں ہوتے۔ آج سے 1450 برس پہلے جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا تھا، وہ منکرین قرآن تھے، وہ قرآن کے مقام کو نہیں پہچانتے تھے، وہ اس کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، وہ اس کا لوہا نہیں مانتے تھے۔ آج ان سے ہمیں نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے، لیکن اے اپنے گھروں میں قرآن رکھنے والوں، اے قرآن کو اپنے مردوں کے وقت نزا پر پڑھنے والوں، اے قرآن کا ثواب پہنچا کر اپنے مردوں کے لیے جنت کی تمنا کرنے والوں، اے قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے گلے میں لٹکا کر جن اور بھوت اور آصف سے بچاؤ کا یقین رکھنے والوں، اے قرآن کریم سے محبت کے دعوے داروں، یہ قرآن سے محبت کا اعلان ہے۔ کیا قرآن کے وعدوں پر یقین ہے؟ تھوڑی سی ساؤنڈ بڑھا دو اگر آپ کو بخل نہ ہو، تھوڑی سی ساؤنڈ بڑھا دو یا ایکو بڑھا دو، اس طرح ناچنے گانے والوں کے لیے بڑھاتے ہو، مولویوں کے لیے بڑھا دیا کرو۔ اس کا گلا گھونٹ دیں گے تاکہ آواز نکل نہ سکے، اور ہم اپنے پھیپڑے اور گردے پھاڑ کر یہاں پہ رکھتے۔ پتہ نہیں ہر شخص کو اس آدمی سے نفرت ہے جو قرآن کا پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہے اور پہنچانا چاہتا ہے۔ آئی نا پرواز دبا دی گئی تھی نا، گلا گھونٹ دیا تھا نا، کہنا پڑتا ہے ان سے۔ لیکن اگر یہی ابھی ناچنے گانے والی کھڑی ہوتی کوئی بالی ووڈ کی اداکارہ تو پھر دیکھتے۔ بعض جگہ تو مائک والے نہیں، دوسرے لوگ اس آواز کو کر دیتے۔ بہرحال وقت بہت مختصر ہے، تبصرے میں وقت گزر جائے گا، تو میں ان 8 بچوں کو، میرے بچوں تم میرا مخاطب ہو، تمہاری محبت میں آیا ہوں۔ مفتی ابو رافع نے مجھے دعوت دی، میں نہیں جانتا یہ ندیم کون ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی، اور آج صرف اور صرف قرآن کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے، قرآن کی وحی سے ڈر کر میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، ورنہ میں یہاں نہیں آتا۔ میرا نام پوسٹر پر تھا، میں نے وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک 2 دن پہلے کل کا دن گزرا ہے، میں نے اپنی حقیقی ماں سجیمہ کو مٹی کے نیچے قبر میں دفن کیا ہے۔ میرا یہ وقت اپنے گھر کے لیے تھا، آنسو بہانے کے لیے تھا، قبر پر جا کر سورہ یاسین اور تلاوت کرنے کے لیے تھا۔ اے کاش تم نے مجھے اجازت دی ہوتی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا نام لکھ دیا ہے پوسٹر پر، عوام ہم سے کیا کہے گی، ہم سب کو جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سفر کیا، اور سفر اس لیے کیا کہ اے ماں، جس کے لیے تو نے مجھے اپنی ذات سے جدا کیا تھا، تو یہ چاہتی تھی کہ جس دن تو قبر میں جائے اس دن تیری قبر میں چراغ چلے، اس دن روشنی ہو، اس دن تیرا بیٹا دنیا کے سامنے قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہو۔ اے میرے بچوں، 8 حافظ قرآن
تمہیں میری اجڑی ہوئی کل کی صبح، کل کی شام، پرسوں کی دوپہر، پرسوں کی رات اور آج غمگین جن کی قسم ہے ایک قرآن تم میری والدہ کے لیے پڑھ دینا، تاکہ میری ماں اگر آج قبر میں میرا انتظار کر رہی ہو تو آج قرآن اس کو وہاں پہنچے اور یہ کہے کہ شاباش بیٹے تو نے صحیح کیا کہ گھر پہ نہ رکھ کر کے حیدرآباد کا سفر کیا اور وہاں جا کر قرآن کے وعدوں کو پورا کر کے اس دور میں بھی بے شک یہ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ نور سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، ادب سے بھرا ہوا ہے، دامن اس میں بھر دیے ہیں ان کے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، مگر یہاں سے لے کر کے دنیا کے آخری کنارے تک اہل ایمان سمجھ لے یہ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کرنے کے لیے ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے اسے دنیا میں عام کرنے کے لیے ہے، قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس پر خود چلنے کے لیے ہے اور دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ اس قرآن میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات کے اصول بھی ہیں، نکاح کا طریقہ بھی ہے، طلاق کا آسان طریقے سے دیا جانا بھی ہے۔ اس قرآن میں برائیوں کے روکنے کے اصول اور ضوابط و قواعد موجود ہیں۔ اسی قرآن میں اس دنیا سے غریبی مٹانے اور اس دنیا میں برابری اور مساوات کا پیغام پہنچانے کے لیے نسخہ موجود ہے۔ جب دنیا کی کتابیں آسمانی صحیح سالم موجود نہیں رہی، تورات بدل دی گئی، انجیل تبدیل کر دی گئی، زبور چھپا دی گئی اور دنیا میں محض قصے اور کہانی رہ گئے، ظالموں کی حکومت رہ گئی، طاقتوروں کا اصول رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک در یتیم کو جو آمنہ کا بیٹا ہے، جو عبداللہ کا نور نظر ہے، اسے سرزمین عرب پر بھیجا اور 40 سال کی عمر میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس قرآن کے ذریعے بتایا۔ مگر اے لوگوں، وہ قرآن جو ہمیں پوری دنیا میں امن و امان کا پیغام دیتا ہے، جو برابری کا درس دیتا ہے، اس کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے۔ آج کے مسلمان نے یہ طے کر رکھا ہے، وہ عرب کا ہو یا عجم کا، ہمیں قرآن کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں محض اپنی خواہشوں پر چلنا ہے۔ اسے اصول ان کے اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حیوانوں کی فہرست میں کھڑا کر لیا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن کا نام ہی قرآن اس لیے پڑھا کہ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، پڑھا جانے والا کلام، مگر آج قرآن کو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قرآن ہے کتاب جس کے معنی بھی حضرت نے فرمائے کہ لکھی ہوئی کتاب۔ اس قرآن نے بتایا کہ تمہیں کوئی معاہدہ کرنا ہے، تمہیں کوئی بات ہے تو اسے لکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ القرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم کوئی لین دین کرو، ادھار کا کوئی سودا کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والوں سے کہا کہ تم سے مطالبہ کیا جائے تو لکھ دیا کرو۔ کیا مسلمان اس پہ عمل کر رہا ہے؟ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لو، مگر آج مسلمان لکھنے کو آئے اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ میں کسی کے پاس گیا، اس سے پیسے ادھار مانگے، اس نے دے دیے، میں لکھوانے کو شرم محسوس کر رہا ہوں، وہ لکھنے کو شرم محسوس کر رہا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میری نیت بدلی اور میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، اور وہ کہتا ہے کہ میری رقم واپس کر دو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے رقم دی ہی نہیں۔ ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ہمیں لکھنے سے شرم آ رہی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کی پوری داستان چل رہی ہے۔ جب صلح وہاں پر ہو رہی ہے، حالانکہ اس زمانے میں لٹریٹ شخص بہت کم ہیں، پڑھے لکھے لوگ مدینہ اور مکہ میں نہیں ہیں، جزیرۃ العرب میں نہیں ہیں، لیکن آپ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1450 برس پہلے جو مدینہ میں معاہدہ ہوتا ہے، یہود مدینہ سے وہ آج تک لکھا ہوا کتابوں میں موجود ہے۔ اس صلح حدیبیہ پر جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ وہ نبی جو تمہیں کتابت کا حکم
دینے آیا، وہ نبی جو تمہیں پڑھائی لکھائی سکھانے کے لیے آیا، جس پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں قلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سنو مجھ پر اعتراض کرنے والوں، اعتراض کر دینا، اور اگر تان و تشنیع کا پتھر مارو تو مار دینا۔ سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم کے تاجدار سے کہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، وہ اقم الصلاۃ نہیں ہے نماز کو قائم کیجئے، وہ اتم الصیام الی اللیل نہیں ہے کہ روزہ رکھیے، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ نہیں ہے، وہ آتوا الزکاۃ نہیں ہے، وہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وہ وضو کا حکم نہیں ہے، وہ تیمم کا حکم نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو فرمان آیا ہے، سب سے پہلی جو وحی آئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 سال کا رشتہ جو زمین سے کٹا ہوا تھا اسے دوبارہ سے جوڑا ہے، وہ جڑتا ہے۔ اقرأ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی انسان کو قلم کے ذریعے۔ یہاں قلم کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی میسج میں میسنجر کو میسج آیا آسمان سے، پہلا میسج ہے قلم کی اہمیت کا۔ ابھی مکی زندگی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون قسم کھائی، اور قسم کھا کر کس کی چیز کی قسم کھائی؟ قلم کی قسم کھائی، اور جو قسم سے لائنیں اور سطریں لکھی جاتی ہیں اس کی قسم کھائی۔ کتنا پرموٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر، سنا بھی آپ نے حضرت والا کی زبانی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق، روئے زمین کی سب سے پیاری مخلوق وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اس لیے کہ قرآن میں آخرت کا تذکرہ بھی ہے، رب کی عظمتوں کا بیان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ہے، نظام تجارت کیسے چلے اس کا تذکرہ ہے، دنیا میں بدامنی کیسے ختم ہو اس کا ذکر ہے، برابری کیسے قائم ہو اس کا اس میں بیان ہے، دنیا میں کس طرح سے توازن قائم رہے، ڈس بیلنس نہ ہو اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ شراب حرام ہے، یہ بے حیائی کے کام ہے، اس میں قرآن کا ذکر ہے۔ جوا حرام ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کا ذکر ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو یہ مال فضول لٹانے کے لیے نہیں ہے، ولا تبذر تبذیرا، اپنے مال کو فضول خرچ مت کرو۔ یہ سامنے پٹاخے پھوڑنے والے، یہ سامنے اپنے مال کو برباد کرنے والے قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، مال کو فضل نہیں جانتے۔ ایک مسلمان ایک دینار بھی، ایک درہم بھی اپنا فضول خرچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا۔ جس طرح جسموں میں خون اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ایک قطرہ خون تمہارا کوئی بہا دے تو تھانے پہنچ جاؤ گے، ایف آئی آر نہیں لکھی جائے تو پھر اسدالدین اویسی صاحب کے پاس پہنچ جاؤ گے، فلاں نے میرے چاقو مارا، ایف آئی آر نہیں لکھی جا رہی، خون کا قطرہ ٹپک گیا اور اس پر میری رپٹ کیوں نہیں لکھی جا رہی ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ خون بھی بہا دیجئے، جانتے ہو کہ یہ بہت قیمتی شے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی قیمتی شے قرار دیا ہے۔ ایک طرف مال کو فضل قرار دیا ہے، مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے مال محفوظ پر ہاتھ ڈالے، اسے چور قرار دیا گیا ہے، اور چور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی سزا کا حکم اس قرآن کے ذریعے جاری کیا ہے اور آخرت میں بھی جاری کیا ہے، اور آپ نے فرمایا لا یسرق السارق، کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چوری کرنے کے وقت میں مسلمان۔ اس لیے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، محض لفظ نہیں پڑھنے ہیں،
माना भी सीखने हैं, अहकाम भी जानने हैं, उस पर अमल करना है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान करीम में गौर नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। मगर ऐ आज के नौजवानों और आज के मुसलमानों, बताओ तो सही, कुरान से बगावत का ऐलान हम नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है। अभी हजरत ने फरमाया, जरा गौर करो, एक महीने में हमने कुरान पढ़ा, कुरान को छू कर देखा। मैं आपसे उससे आगे का सवाल कर रहा हूँ। कुरान करीम कहता है, वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मिस्कीनों के खाने पर दूसरों को उभारते भी नहीं। वतअकुलून अत-तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, तुम मीरास को हड़प कर जाते हो, खा जाते हो इकट्ठे होकर। वतअकुलून अत-तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल से टूट कर मोहब्बत करते हो। एक मुसलमान माल से मोहब्बत तो करता है लेकिन टूट कर नहीं करता। परस्तिश उसे उसकी नहीं करना चाहिए, उसके माल में हक है। वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, जो मांग रहे हैं उनका भी हक है, जो नहीं मांगते उनका भी हक है। ये माल 100% तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारे पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, ये दोनों को मिलाकर 52.5 के बराबर हो जाए, ये तिजारत का सामान, ये तुम्हारे पास इतना पैसा हो तो हर साल तुम्हें उसमें से 2.5% ज़कात निकालना है। ये ज़कात उन तबकात को देना है जो मिस्कीन हैं, जो फुकरा हैं, जो यतीम हैं, जिनके कांधों पर कर्जों का बोझ है, और जो जिनकी गर्दन कर्जों में घिरी हुई है, ये वो कैद में पड़े हुए हैं, ये उस जमाने में वो गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं, ये मुसाफिरों को देना है। मगर आज का मुसलमान इस ज़कात के नाम से वाकिफ तक नहीं है। वो ज़कात कहां निकाल रहा है। रब्बे दो जहां की कसम, दुनिया में जिस तादाद में मुसलमान बसते हैं, अगर वहां के ताजिर, वहां के अमीर और वहां के किसान अगर अपनी ज़कात सही मानों में निकालने लगे और वो ज़कात वहां खर्च होने लगे जहां अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, तो 5 साल में कोई मुसलमान गरीब नजर नहीं आता।